اجلاس کے اور ہمارے مدرسہ اسلامی ارشاد القرآن کے سرپرست حضرت مولانا تبریز عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ آپ نے اس ناشد کو اور اس فقیر کو آپ نے کچھ وقت دیا، اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے بالی، شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے ہے تیری سرکار عالی، شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجے غم سے مجھ کو چھڑا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بد کردار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی۔ سبھی حضرات اور شریف پڑھ لیجیے۔ برادران اسلام، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور سرزمین کمیل پور کے رہنے والوں اور پردے میں بیٹھنے والی میری ماں اور بہنوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم، ایک حقیر فقیر سا طالب علم، میری تو اس اسٹیج پر آنے کی کوئی اوقات نہیں، لیکن اللہ پاک نے ان علماء کرام کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے یہاں کچھ دیر بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ماشاءاللہ مغرب کی نماز سے لے کر کے ہمارا یہ اجلاس مدرسہ اسلامیہ ارشاد القرآن کے اندر برابر چلتا ہوا آ رہا، طلبہ کرام آتے رہے، پروگرام پیش کرتے رہے، حضرات علماء کرام آتے رہے، تقاریر پیش کرتے رہے، آپ حضرات کو نصیحتیں کرتے رہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مجھے صرف مختصر بات کرنی ہے، میرے ایمان والے بھائیوں، مجھے بات یہ کرنی ہے کہ ہمارا یہ اجلاس، یہ قرآن کریم کی نسبت پر ہمارا یہ اجلاس ہوا ہے۔ آج کے اس اجلاس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندوں کو تیار کیا کہ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا،
میرے ایمان والے بھائیوں، کچھ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے آج کے ہمارے اجلاس آئے جن کی وجہ سے سارا اسٹیج سجایا گیا، یہ جلسہ سجایا گیا۔ وہ میرے ایمان والے بھائیوں، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی نسبت پر کیا میرے بھائیوں، قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں؟ وہ میرے ایمان والے بھائیوں، خدا پاک کی قسم، میں نے اور آپ نے کلام عظیم کو ہلکا پھلکا سمجھا، رب ذوالجلال کی قسم، وہ میرے بھائیوں، کلام عظیم کو ہلکے پھلکے انداز میں لینے کی ضرورت نہیں۔ کیا ماحول بن گیا؟ کسی کے دو بچے ہیں، ایک ذہین ہے، ایک غبی ہے، ایک کن ذہن ہے۔ خدا کی قسم، نہ باپ کا ذہن جاتا کہ اس کن ذہن بچے کو، باپ کا بھی ذہن نہیں جاتا، نہ ماں کا ذہن جاتا کہ ذہین بچوں کو مدرسے میں بھیجے، اس کو دین پڑھائیں گے، عالم بنائیں گے، مفتی بنائیں گے۔ نہیں، فوراً ذہن جاتا ہے یہ جو غبی ہے، یہ کن ذہن ہے، اس کو مدرسے میں چھوڑو، یہ مدرسے میں چلا جائے گا، اور یہ جو ذہین ہے اس کو اسکول کے حوالے کر دو۔ اور میرے ایمان والے بھائیوں، یاد رکھنا، رب ذوالجلال کی قسم، اگر تم اس کو انجینئر بناؤ گے، خدا پاک کی قسم، وہ انجینئر بنے گا، وہ جج بھی بنے گا، وہ انسپیکٹر بنے گا، وہ آئی جی بنے گا، وہ ڈی آئی جی بنے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر کلام عظیم نہیں سکھایا، خدا پاک کی قسم، وہ انجینئر بن جائے گا، تمہارا انتقال ہو جائے گا، تم قبر میں تڑپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اللہ کی قسم وہ انجینئر تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، کلام عظیم عمل سے ہوتی ہے۔ جس وقت بچہ تیار ہو رہا، رب ذوالجلال کی قسم، اللہ تعالیٰ، میرے دوست پیارے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے ابا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، او میرے دوست پیارے بھائیوں، جس وقت میں ماں حمل سے ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم، ماں اپنے کاموں میں لگی ہوئی رہتی ہے۔ میرے دوست پیارے بھائیوں، جس وقت میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ اس بچے کو پرورش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، میرے دوست پیارے بھائیوں، جس وقت میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ گھر میں بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ شروع کر دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس وقت میں مشورہ مدرسے کے لیے طے ہو جاتا ہے، یہ معصوم سا لخت جگر باپ اس کو مدرسے کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اور میرے دوست پیارے بھائیوں، اس کا باپ اس کو مدرسے کی طرف روانہ کر دیتا ہے، اس کو مدرسے کی طرف روانہ کر کر کے اپنے کام کاج میں چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے، اس کی ماں کھانا بنانے میں لگ جاتی ہے، اس کی ماں جھاڑو پوچھے میں لگ جاتی ہے، اس کا باپ دکان پر بیٹھا ہوا سامان تول تول کر کے دے لگا گے، اس کا باپ دکان پر سامان ناپ ناپ کر کے دے لگا گے، اس کی ماں گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے، اس کا بیٹا مدرسے میں چلا ہوا جا رہا ہے، اس کا بیٹا پھٹے ہوئے کپڑے میں، پھٹی ہوئی ٹوپی میں مدرسے کے اندر چلا جاتا ہے، مدرسے کے پھٹے ہوئے ٹانٹ پر کے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کے کلام عظیم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب ذوالجلال کی قسم، اس کے باپ کو اس کا رتبہ پتا نہیں، نہ اس کی ماں کو اس کا رتبہ پتا ہے۔ اس کا باپ تو دکان میں کاروبار میں مشغول ہے، اس کی ماں گھر کے کھانے بنانے میں مشغول ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ کلام عظیم کی تلاوت شروع کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے والدین کے گھر بیٹھے بیٹھے گناہوں کو ختم کر رہا ہے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کا قرآن پڑھنے سے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، وہ کمین پر والو، یہ جہاں تو تشکیل چل رہی تھی، میرے بھائیوں یہ تشکیل وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ خدا کی قسم ان بچوں کے لیے کر رہے، جو بچے دین کے سپاہی بنیں گے، دین کی حفاظت کریں گے۔ میرے دوستوں پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ کلام عظیم اپنے سینے کے اندر لے دیا۔ اور میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے اوپر صرف محبت کی نظر ڈال دے، نظر ڈالنا ثواب، قرآن کریم کا ہوا
گھر پر چلا ہوا جاتا آگے راستے میں قرآن کریم کے اوپر اس کی نظر پڑ جاتی ہے. رب ذوالجلال کی قسم اور اس نے کلام عظیم کے اوپر صرف محبت بھری نظر ڈالی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب دے کر کے رہتا ہے. میرے بھائیوں اتنا ہے کلام عظیم کو دیکھنا ثواب, چھونا ثواب, آنکھوں میں ثواب کی نیت سے لگانے, اس کو آنکھوں سے لگانا ثواب. اور میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں کیا ہے کلام عظیم, کیوں کلام عظیم کو ہلکا پھلکا سمجھا. میرے بھائیوں مفتی شارف صاحب بتلا رہے تھے کہ مسجد میں کیا مسجد اسی کام کے لیے گئے, میں پھٹے ہوئے قرآن مسجد میں لا کر کے رکھتے. میرے بھائیوں یاد رکھنا او کمنٹ پر والوں, میں آپ کو کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہی حال رہا پھٹے ہوئے قرآن مسجدوں میں لا کر کے رکھتے, رب ذوالجلال کی قسم کل قیامت کے دن ہوگا میرے نبی ہوں گے, سارے صحابہ ہوں گے, سارے صحابہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا آجا کون ہے جس نے اس کو اس لیے بنایا تھا, مسجد تو عبادت کا تھی, پھٹے ہوئے قرآن پڑھ کے آجا میں بتاؤں گا کہ تو نے میرے قرآن کریم کی کتنی بے حرمت کی. میرے بھائیوں مسجد اس کام کے لیے دیکھی, اور میرے بھائیوں مسجد عبادت کے لیے گئے. میرے بھائیوں آپ سے تشکیل کی جا رہی, خدا کی قسم یہ زندگی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, خدا کی قسم میں آج زندگی میں پہلے مرتبہ اسٹیج پر بولنے کے لیے بیٹھا, آج تک کبھی نہیں بولا. خدا کی قسم میں یہاں دیکھ رہا تھا تشکیل کی جا رہی, دوسرے گاؤں کے لوگ آ رہے, اللہ کی قسم مجھے شرم آ رہی تھی. مفتی شارف صاحب ایک گھنٹہ بیان کر کر کے تھک کر چلے گئے. اور میرے بھائیوں اور جوانوں خدا کی قسم تم جوانی کا ابھی اظہار نہیں کرو گے تو کب کرو گے. میرے بھائیوں میں آپ سے لاسٹ بات کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں. ایک بات کہتا ہوں, معصوم سا ہوں, آپ کا بچہ ہوں, آپ میری تربیت کریں گے. میں یہاں تک پہنچا آپ ہی کی بدولت پہنچا, میرے علماء کی دعاؤں سے پہنچا. ایک بات کہتا ہوں میرے بھائیوں, اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, آپ بالکل آپ گھر سے بے گھر گئے, دینے کے لیے کچھ نہیں, یاد رکھنا اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو آپ بھی دے سکتے ہیں. یہ دینا کوئی 500 لا رہا, کوئی 11,000 لا رہا, یہ میں نہیں دے رہا, میرے اللہ نے دل کے اندر محبت ڈالی. ورنہ خدا کی قسم ابھی بھی اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے جو 50,000 بھی دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا, اللہ کی توفیق نے نہیں دی. میرے بھائیوں ایک بات کہتا ہوں اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے تو پریشان ہے کہ سب دے کر جا رہے, میں کیا دوں. میرا اللہ کہہ رہا اور میرے بندے خدا کی قسم تم پریشان مت ہونا. اگر دینے کے لیے کچھ نہیں, جب تیرا گزر کمیل پور کے راستے سے ہو, صرف محبت کی نظر مدرسے کے اوپر ڈال کر چلا جا. اللہ کی قسم جس نے 50,000 دیے اتنا ہی ثواب تجھے بھی دوں گا. میرے بھائیوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, عمل کریں گے انشاءاللہ. او میرے بھائیوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. میرے بھائیوں میں آپ کا بچہ ہوں, آپ ہاتھ اٹھائیں گے میرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی. میرے بھائیوں یہ عہد نے یہاں بیٹھ کر عہد نے مسجد میں بیٹھے کہ انشاءاللہ آج سے اگر دینے کے لیے کچھ نہیں تو انشاءاللہ محبت کی نظر ڈال کر بھی چلے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام تر باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.